آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام بتائے ہیں، مزدوری خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات معلوم کرنا اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ایک مسلمان کے لیے بہت اہم، بہت ضروری، اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہم پر اتنی محسن ہے کہ اگر سنت کی اتباع ہمارے لیے کوئی اور فضائل کی بات نہ ہوتی، کوئی اور ثواب نہ ملتا، تب بھی ہمارے لیے ضروری ہوتا کہ ہم اپنے محسن کی اتباع کریں۔ یہاں تو یہ ہے کہ اب اس کی ایک ایک ادا پر عمل کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے جو ہے آپ کو نوازا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی میں اور آپ کے درود کے محتاج نہیں۔ اللہ کے نبی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نے جتنا نوازنا تھا اپنے حبیب کو نوازا، اور آخرت میں جو بلند مرتبے مقامات اللہ عطا فرمائیں گے، اگر کائنات کا ہر انسان اللہ کا نافرمان بن جائے پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو وہ مقام عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ کے حبیب میں اور آپ کے درود کے محتاج نہیں ہیں، لیکن درود پڑھتے ہیں۔ اگر فضائل نہ ہوتے، خود احسانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر اتنے ہیں کہ ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس کا بدلہ وہی ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں تو یہ ہے کہ ایک ایک درود شریف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، گناہ معاف فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت اس بندے پر فرماتے ہیں، اس کے درجات بلند فرماتے ہیں۔ صبح شام 10 مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اس کی حاجات پوری 100 حاجات پوری فرماتے ہیں، جن میں سے 30 دنیا کے لیے اور 70 آخرت کے لیے اللہ محفوظ فرماتے ہیں۔ جو آدمی روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک دنیا میں رہتے ہوئے اس کو جنت میں اپنا مقام نہیں دکھائیں۔ کتنے فضائل ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف پڑھنے۔ تو یہ آپ کا قول ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں، تو ہم فعل میں اتباع کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ جو زمانے کے فساد کے موقع پر، جہاں زمانہ احوال بگڑے ہوئے ہوں، وہاں میری سنتوں پر عمل کر لے، میری سنتوں کا احیاء کرے، مردہ سنت کو زندہ کرے، اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں، آپ کے یعنی سنت کا لفظ استعمال کر لیں یا آپ کا طرز زندگی، آپ نے کیسی زندگی گزاری ہے، تو یہ ایک مومن کے لیے یہ بہت لازمی شے ہے۔ نماز کے ساتھ جو سنتیں ہیں، فرض نماز دن میں صرف 5 مرتبہ فرض ہے، اور اس کی رکعتیں متعین ہے، فجر کی 2 رکعتیں ہیں، ظہر کی 4 ہے، عصر کی 4 ہے، مغرب کی 3 ہے، عشاء کی 4 رکعتیں فرض ہیں۔ ان فرضوں میں آپ اضافہ نہیں کر سکتے، 4 کی بجائے 5 پڑھ لیں، مغرب کی 3 کی بجائے آپ 4 پڑھ لیں، یہ نہیں کر سکتے۔ لیکن کون آدمی ایسا ہے کہ جو ان سنتوں کو، ان فرائض کو جیسے اللہ چاہتے ہیں ایسا پورا ادا کر لے؟ نہیں کر سکتے۔ تو فرائض کی کمی کوتاہی دور کرنے کے لیے کیا رکھے گئے؟ یہ سنتیں رکھی گئی۔ جب ہم سنتیں پڑھتے ہیں تو فرائض کی جو کیفیت میں کمی تھی، جیسا پڑھنا چاہیے تھا خشوع خضوع سے، تو وہ کمی اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ وہ فرائض کی کیفیات کی کمی جیسی پڑھنی چاہیے تھی وہ نہیں پڑھ سکے، تو اللہ تعالیٰ ان سنن و نوافل یہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کمی کو دور فرما دے۔